میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک تلاوت کی ہے اس میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نامی پشت میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پاک کے نسب سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حرم میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل بدبخت نے تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی ایسے الفاظ کہے کہ جو زبان گوارا ہی نہیں کر سکتی، اور اس نے تأثر یہ دیا سب کو کہ حضور کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ کٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور دعوت توحید دینے کے بعد تمام خاندانوں میں فرقہ بندی ہو گئی۔ باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو آج میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میں فیصلہ کروں گا کہ سرزمین مکہ میں نے رہنا ہے یا حضور پاک نے رہنا ہے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں اور ادھر حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دعائیں کریں کہ اللہم اعز الاسلام بعد العمرین، اللہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما دے، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل۔ حالانکہ اس وقت الحمدللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا حمزہ سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دار ارقم سے باہر نکل کے اللہ کا نام لے سکے، اس لیے حضور دعائیں مانگ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا الہ ہے، انہوں نے کہا بس میں جا رہا ہوں، آج میں نے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنا۔ انہوں نے کہا عمر حضور سے پھر مقابلہ کرنا، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی مسلمان ہو گیا، پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرو پھر جا کے حضور سے مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر اور آگ لگ گئی، جیسے آگ پہ کسی نے پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ غصے میں آئے بہن کے گھر، دروازے پہ کھڑے تھے، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، غصے سے دروازہ کھولا اور اپنی بہن پر آپ نے اتنا زور اور تشدد سے کمان سے حملہ کیا، بہن زخمی ہو گئی، بہنوئی زخمی ہو گئے۔ بہن کا نام بی بی فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید تھا، اور بار بار عمر یہی کہہ رہے ہیں کہ اترک اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان سے مار ڈالوں گا۔ بہن مار کھا رہی ہے اور کہتی ہے عمر بات سنو، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی تو خطاب کا خون ہے، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کے دین پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گی، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت عمر حیران ہو گیا کہ اتنی مارنے کے بعد ایک عورت کیسے اتنی بات پہ اڑی ہوئی ہے۔ اور اچھا ایسا کرو، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے تو سناؤ۔ وہ کاغذ مجھے دو اوراق انہیں چھپا دیے تھے، کیونکہ اس وقت آیات و صورتیں مختلف کاغذوں پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی لکڑی پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی کھال پہ لکھی ہوتی تھی۔ تو بی بی نے کہا کہ عمر یہ میں نہیں دے سکتی آپ کے ہاتھ میں، اور نہ تم پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کو کوئی پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم پہلے غسل کرو پھر میں دوں گی تمہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، بی بی صاحبہ نے آپ کو کاغذات عطا فرمائے، جب نظر پڑی تو اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بہن سے ما احسن الکلام، ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور ابھی بہن سے کہنے لگے کہ فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو اگر ملنا ہو تو اس وقت وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا دار ارقم میں ملیں گے۔ حضرت عمر اٹھے، سیدھا دار ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے نظر ڈالی، اس نے جا کے خبر دی کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ تو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کمان لگائی ہوئی ہے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مسلح ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔
اگر عمر کسی صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو مکے میں صرف عمر تو بہادر پیدا نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور عمر کی آنکھیں جھک گئی۔ حضور کے سامنے آئے، دو زانوں بیٹھے اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، ابو بکر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر خوشی سے بلند کیا۔ جبریل اترے، انہوں نے کہا یا محمد آج آسمانوں پر فرشتے بھی عمر کے اسلام پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نماز کا جب وقت آیا، تیاری کرنے لگے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الاسرا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا بات ہے کہ یعبد اللات والعزیٰ فی الکعبہ، لات و عزیٰ کی عبادت کعبے میں کی جائے اور ہم چھپ کے یہاں نمازیں پڑھیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ حضرت حمزہ نے ایک طرف سے اور حضرت عمر نے دوسری طرف سے حضور کے ساتھ چلے، تلواریں ہاتھ میں پکڑی، اور حضرت عمر نے دار ارقم سے نکل کے اعلان کیا کہ یا معاشر قریش، اے قریشیو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ لوگ حیران کھڑے ہیں کہ یہ تو حضرت کو قتل کرنے جا رہا تھی تو خود قتل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، دروازہ کھل گیا اور کعبے میں کھل کے الحمدللہ نمازیں ہونے لگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب آنے والے جو ہیں وہ مرید مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ تمام آنے والے طالب مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مطلوب مصطفیٰ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتی تھی۔ ایک دن حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے گوشت ہڈیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ ابھی فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تک پہنچے تھے، حضرت عمر نے فوراً کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد، عمر کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے، اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے، دنیا شراب میں ڈوب رہی ہے، کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بہتی تھی نا، اور حرام بھی نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر روز دعا مانگتے، تو پہلا حکم جو ہے یہ نازل ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ بھئی جب گناہ ہے کیا ضرورت ہے ہمیں گناہ میں پڑھنے کی۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ واضح حکم نازل فرمائیں۔ اب دوسری آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما يقولون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو، کیا پتہ نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ۔ کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے، لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگتے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ مزید واضح بیان نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت واضح نازل ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے۔ جب یہ حکم آیا تو سب صحابہ جن کے ہاتھ میں بھی اگر پیالہ تھا انہوں نے توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، اور حضرت عمر پکار کے اللہم انتہینا انتہینا انتہینا، آپ کا حکم ہے، الحمدللہ ہم نے شراب چھوڑ دیا۔ تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں